الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ سے پچھلا جو اتوار تھا اس کو آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی، کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رحمت سے متعلق ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی معافن، کہ میری امت کے اندر جو بھی کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا اس کی معافی کا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے یا توبہ نہ بھی کرے تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید رکھی جائے کہ بندہ کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. الا المجاہرین، سوائے ایک ٹولے کے اور ایک فریق کے کہ جو گناہ کے اندر بغاوت کے طور پر مبتلا ہوں تو ان کی معافی نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کے اندر وہ گناہ کرتے ہیں کہ جو بغاوت ہے، اللہ پاک کی کھلی نافرمانی اور اللہ پاک کی کھلی بغاوت کا اعلان ہے گویا کہ، تو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی. اس ضمن میں آپ کے سامنے میں نے کچھ گناہوں کا ذکر کیا تھا کہ جس کے اندر آج ہمارا معاشرہ عام طور پر مبتلا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. جب گناہ نہیں سمجھا جاتا تو اس کی توبہ کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی. وہ گناہ 8 کی تعداد میں نے گنوائے تھے. سب سے پہلا گناہ داڑھی منڈانے کا گناہ یا ایک مشت داڑھی کم کرنے کا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ پاک کی تخلیق کے اندر اپنی طرف سے شیطان کی اتباع کے اندر اتباع کرنا ہے، تبدیلی کرنا ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ داڑھی منڈانے کا کیا گناہ ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. یہ تفصیل مکمل آپ کے سامنے آ چکی ہے. دوسرے نمبر پر میں نے ذکر کیا تھا بے پردگی کا گناہ، کہ ہماری خواتین، مسلم معاشرے کی خواتین بے پردگی کے گناہ کے اندر آج کس طرح مبتلا ہیں. اس حد تک وہ بے پردگی کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں کہ پردہ تو دور کے بعد ان کے جسم کے کپڑے بھی اب ان کے جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی ہو چکے ہیں. یہ بھی اللہ پاک سے کھلی بغاوت کا اعلان ہے. آج اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ بقیہ جو گناہ ہیں، تیسرے نمبر پر ذکر کیا تھا میں نے پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنے کا گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں سے ازار کا جو بھی حصہ نیچے ہوگا، جس شخص کے بھی ازار پانچے پینٹ کے ہوں، شلوار کے ہوں، پاجامے کے ہوں، دھوتی ہو یا کرتا اتنا لمبا ہو کہ اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو وہ سزا دیں گے جو کہ کفار کو دی جائے گی. وہ سزا کیا ہے؟ 3 سزاؤں کا ذکر ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ کہ جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں اور وہ اس گناہ کے اندر مستقل مبتلا ہو، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ پاک ان سے بات نہیں کریں گے. بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک شفقت والی بات نہیں کریں گے، اللہ پاک اپنے غضب کا اظہار اس پر کریں گے.
ولا ينظر الیہم، اللہ پاک اس کی طرف دیکھیں گے تک نہیں، اللہ پاک اپنی نظر سے بھی اس کو محروم رکھیں گے۔ ایک گھر کا ہونہار بچہ ہو اور اس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے تو غصے کے اندر باپ اس سے بات چیت چھوڑ دے اور اس کو دیکھتا تک نہیں ہے تو اس بچے پر کیا گزرتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنی مخلوق سے، والدین سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی نافرمانی کے اوپر بندہ اترا ہے اور بغاوت والے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ پاک نے ان گناہوں میں سے ایک گناہ تفنش کو چھپانا، اس کی سزا بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کے ساتھ رحمت والا کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب دیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گی۔ چوتھا گناہ وہ تصویر سازی کا گناہ ہے، تصویریں بنانا، تصویریں بنوانا، تصویر والی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ سب حرام ہے، اور قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب انہی لوگوں کو دیا جائے گا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ سب سے شدید ترین عذاب قیامت کے دن تصویر سازی کرنے والوں کو دیا جائے گا، کسی بھی شکل میں ہو۔ میں نے ذکر کیا تھا ڈیجیٹل کیمرہ ہو، نان ڈیجیٹل ہو، یا آج کل ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچے جانے والی تصویر نہیں ہے اور باقی تصویریں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ پانچواں گناہ وہ سود کھانے کا گناہ ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو اور اس کو کسی بھی نام سے حلال کرنے کی کوشش کی جائے، سود ہے، اس کے بارے میں اعلان جنگ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ تم لوگ اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو میری طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اللہ پاک سے اعلان جنگ کا مطلب اپنے لیے جہنم کی تیاری کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ساتواں گناہ وہ گانے سننے کا گناہ ہے، میوزک اور موسیقی سننے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آٹھواں گناہ جس کے اندر آج عمومی طور پہ ہم لوگ مبتلا ہیں وہ غیبت کا گناہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سب کی آئے گی۔ آج ذکر آئے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ پردے سے متعلق، کہ خواتین کے پردے سے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہ بات بغیر کسی تمہید کے ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ خواتین کے لیے پردہ کرنا، ان کا باپردہ ہونا، غیروں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا، ایک سلیم الفطرت عورت کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے، اس کے سامنے کوئی دلیل نہ ہو، شریعت کا کوئی حکم نہ ہو، لیکن ایک عورت جس کی طبیعت اور فطرت مسلمانوں والی ہو، وہ سلیم الفطرت ہو، تو کبھی یہ گوارا نہیں کرے گی اس کی غیرت کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آئے، کیونکہ اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کے بہت قریب ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کے سب سے زیادہ قریب، انسان کی طبیعت کے سب سے زیادہ مطابقت رکھنے والا دین اور مذہب اور تعلیمات وہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا میلان وہ اسلام ہی کی طرف ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں اس کے والدین، اس کا ماحول، وہ اس کے لیے اس کے یہودی بننے کا، نصرانی بننے کا، مجوسی بننے کا اور لامذہب بننے کا سبب بنتا ہے، ورنہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت اور اس کی گھٹی کے اندر اسلام پڑا ہوا ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر، اپنے والدین کی طبیعت سے متاثر ہو کر کسی اور مذہب کی طرف، لادینیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام دین فطرت ہے۔ خواتین کی فطرت اگر وہ صحیح ہو تو وہ اسلام کے اس حکم کے گہرائی کی طرف جائے بغیر اور دلائل کے اوپر غور کیے بغیر ان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ غیر مردوں کے سامنے نہ آئے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی اور نہ ہو تو یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ پردے کا حکم نازل تو ہوا تھا سن 3 ہجری میں یا 5 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال یا 5ویں سال۔ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، پردہ فرض اور واجب نہیں تھا، لیکن ایک سلیم الطبع معاشرے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور تک کہ جب پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اس تمام زمانے میں جو شریف خواتین تھی وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے اجتناب کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سلطنت کے اندر ایک شخص ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، ایک قبطی، اور اس کے بعد آپ چلے گئے تھے فرعون کے علاقے مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک جگہ پر ایک کنواں تھا جہاں پہ علاقے کی خواتین اور مرد اپنے گھروں کے لیے پانی بھرنے کا اور پانی کا بندوبست کر رہے تھے۔ جیسے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ پانی لینے کے لیے گڑے اور مٹکے سروں پر رکھ کر پانی بھرنے کے لیے خواتین جاتی ہیں، تو وہاں پر کچھ خواتین پانی بھر رہی تھیں، کچھ مرد بھی تھے۔ مرد کنویں کے قریب تھے، 2 خواتین تھیں، وہ الگ تھلگ انتظار کر رہی تھیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ بیچاری انتظار میں ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد نہ چلے جائیں ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، ہم ان کے ساتھ اختلاط نہیں کر سکتے۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، دو باتیں بتا دی کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ خود آ نہیں سکتا، اس لیے ہم مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑا پانی بھرنے کے لیے، چونکہ گھر پہ پانی کا بندوبست نہیں، لیکن اب ہم ان کے قریب اس لیے نہیں جا سکتی کہ یہاں پہ مرد ہیں، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دے دیا۔ صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نازل نہیں ہوا تھا، دینی احکامات نہیں آئے تھے، اور پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیاں پہلے آئے تھے، ان کے زمانے کے اندر بھی خواتین مردوں سے اختلاط سے کس طرح بچا کرتی تھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت کی ماں ہیں، ان کا جب نکاح ہوا ان کے نکاح کے وقت ہی یہ پردے کا حکم نازل ہوا تھا، لیکن اس وقت روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی اپنے گھر پر، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام گھر پہ ولیمہ کھانے آئے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ آپ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو پردے کا حکم نہیں تھا لیکن پردہ کیا جا رہا تھا، اور اسی موقع پر پردے کا حکم نازل بھی ہوا یہ قصہ یہ ہوا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کو عجیب شان آج پتہ چلے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے اوپر آج ہمارے دنیا کے اندر ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات تھے اور ان کے دین کے اندر جو تدوین تھی اور دین کو انہوں نے نئی شکل کے اندر مرتب کیا، پرانی شکل تھی لیکن اس کو نئی شکل کے اندر پیش کیا، ان کے اوپر بڑے اعتراضات کیا جاتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی اکثر خواہشات کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہوئی، انہوں نے کچھ سوچا مشورہ دیا اور اللہ پاک کا حکم آ گیا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، آپ کے گھر بھی ازواج ہیں، تو اگر پردے کا حکم نازل ہو جائے اور آپ اپنی ازواج کو پابند کر دیں کہ یہ عام مردوں سے پردہ کریں تو صورت کے اندر بڑا اچھا رہے گا۔ یہ بات ہوئی اور اس کے بعد پردے کی آیات نازل ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی زبان پر اللہ پاک نے حق جاری کر دیا تھا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت صحابہ کرام ولیمے کے اندر شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کوئی ایسا ولیمہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھاؤ اور جو کچھ جس کے پاس ہے لا کے جمع کر دو، کوئی کھجور لے آیا کوئی ستو لے آیا اور یہ ولیمہ ہو گیا، تو اس کے لیے اہتمام نہیں تھا، جیسے کہ آج کل ایک ولیمہ کرنا ایک غم اور مصیبت بن گیا ہے کہ نہ بھی ہو تو آدمی اپنے آپ کو مقروض کر لے، لون لے لے، سود پر قرضہ لے، لیکن ولیمہ کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں میری ناک نہ کٹے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیسا تھا کہ جو کچھ تھا وہ لا کے سامنے ڈال دیا، صحابہ کرام نے ہنسی خوشی کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو اس موقع پر جب ولیمہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سارے صحابہ کرام چلے گئے، 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانا چاہ رہے تھے، گھر کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور ایک مرتبہ آئے، دیکھا یہ لوگ نہیں گئے، وہ سمجھے بھی نہیں کہ حضور گھر جانا چاہ رہے ہیں اور تنہائی کی تلاش میں ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھے اور اٹھ کے نہیں گئے۔ تیسری مرتبہ آئے تو یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے۔ اب جیسے یہ نکلے اس وقت یہ آیات نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو کہ پردے کے حکم کے لیے، پردے کی فرضیت کے لیے نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر پر تمہیں دعوت دیں، اس کے اندر اور آداب بھی سکھائے گئے ہیں، تو جب ویسے نہ جایا کرو حضور کے گھر پر، جب تمہیں دعوت دیں، کھانے کے لیے بلائیں، ولیمے کی دعوت تھی تو جاؤ کھانا کھا لو، لیکن اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھو کہ کھانا جب کھاؤ تو ایک تو کھانا کھا کے جیسے ہی فارغ ہو تو چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، گپے لگانے کے لیے مت بیٹھو، کیونکہ میزبان کو سے خوف ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دی تو کھانا کھا لیا، اس کے بعد گھنٹوں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں،
اب وہ بیچارہ میزبان ہے، اس کو گھر کے دیگر کام بھی ہے، اس نے آپ کو دعوت کہہ دی تھی، آپ لوگ اس کو بس ہم لوگ مصیبت بن جاتے ہیں جب اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ادب سکھائے، جب کوئی کھانے کے لیے بلائے تو کھانے کے لیے جاؤ، دعوت کا انکار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب جب کھانے کے لیے جاؤ تو اس کے بعد کیا کرو کہ کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کہیں اور جا کے کر لو، لیکن میزبان کے گھر کو اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ آج ہمارے اندر یہ عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کہیں دعوت میں گئے تو بیٹھے ہی رہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات، جب میزبان کے گھر پہ جاؤ تو اس کے گھر کی چیزوں کو نہ دیکھا کرو، اس کے گھر پہ کیا رکھا ہوا ہے، فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر پہ جاتے ہیں تو کھا رہے ہوتے ہیں کھانا، لیکن نظریں پورے کمرے کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے، اور یہ چیز اس کے گھر پہ موجود ہے، یہ سہولت ہے یہ نہیں ہے۔ یہ چیز آدمی کے طماع ہونے کی، لالچی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ آپ منع فرماتے کہ امت کو یہ حکم فرماتے کہ جب کھانے کے لیے جاؤ تو ایک تو کھانا کھا کے فوراً چلے جایا کرو، دوسرا یہ کہ اس کے بعد تم گھر والوں کی چیزوں کا نہ دیکھا کرو، گھر کے اندر نظریں نہ دوڑایا کرو، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ اب اگر صحابہ کرام آپ کے پاس آئیں، آپ کی ازواج سے ان کو کوئی کام پڑے بھی تو پردہ بیچ میں حائل ہو، اب پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ جب مدینہ منورہ حضور نے ہجرت کی تو ان کی عمر 10 سال تھی، اور 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال تک خدمت کرتے رہے اور عجیب خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک میں نے خدمت کی، 10 سالوں میں کبھی مجھے یہ تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ خادم تھے، آدمی عام طور پر طبیعت کے خلاف کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے سارا غصہ ساری بھڑاس اس کے اوپر نکال دے۔ یہ بھی یہاں پہ ایک ادب ہے کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی ہو، کوئی تمہارے زیر تسلط ہو، تمہاری خدمت میں معمور ہو، کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو اپنا رویہ اس کے ساتھ رکھو۔ حضرت انس کی ایک تو عمر کم تھی، 10 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، اس کے اندر کیا سمجھ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام غلط کر دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں حضور کے گھر جانے لگا، حضور نے پردہ کھینچ لیا، میں سمجھ گیا کہ اب حکم بدل گیا، اب میں حضور کے گھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ دین اسلام فطرت کا دین ہے، یہ انسان کو یہ طبیعت سکھاتا ہے کہ تم غیر مردوں سے حجاب کرو۔ یہ پردے کی پہلی آیت تھی، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی واسطہ پڑے تو اس کے بعد اب اگر تمہیں کوئی واسطہ پڑے، کوئی بات کرنی ہو تو اب تمہارے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے۔ اور یہ پردے کا جو حکم ہے یہ انسان کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن۔ یہ پوری لمبی آیت ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو، گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس کا سب سے بڑا ذریعہ نظر بنتی ہے اور بے پردگی بنتی ہے۔ پردے کے اوپر عمل ہو اور معاشرے کے اندر نظر کا علاج ہو جائے، لوگوں کی نظریں محفوظ ہو جائیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے، پردہ کرنا۔ اگر پردہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ معاشرے میں دیکھیے گا کہ زناکاری اور بدکاری کیسے ختم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اللہ پاک نے یہ بات اعلان کر دیا کہ ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جن کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بتائی کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جنسی خواہشات کی تسکین وہ ناجائز طریقے سے نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ صرف امید نہیں دلائی بلکہ اعلان کر دیا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ذریعہ جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے اور پردہ کرنا ہے۔ کہ پردے کا حکم اگر اس کے اوپر آج امت کے اندر عمل ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ معاشرے کے اندر کتنی برائیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور پردے کا حکم سب سے پہلے جو دیا گیا وہ ازواج مطہرات کو دیا گیا، اور ازواج مطہرات جو کہ امت کے مائیں تھیں، سے گناہ کا صدور ناممکن تھا، اللہ پاک نے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اور سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام جیسی شخصیات، مقدس ہستیاں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب صحابہ کرام کا واسطہ امہات المؤمنین سے پڑھے، حضور کی ازواج سے پڑھیں، اپنی ماؤں سے پڑھے، تو اس دوران بھی پردہ درمیان میں حائل ہونا چاہیے۔ اور آپس میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ وقرن فی بیوتکن، اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہارے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ مسلمان عورتیں گھروں کے اندر قرار پکڑی رہے، اپنے گھروں کے اندر رہیں، گھروں سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل الٹی گنگا بہنے لگی ہے
کہ ہمارے گھروں کے کام بھی عورتیں کرتی ہیں اور گھروں کے باہر کے کام وہ بھی ہم نے عورتوں کے ذمہ ڈال دیے ہیں. سبزی لانی ہے وہ عورت کے ذمہ ڈال دی, گھر کا سودا سلف لانا ہے عورت کے ذمہ ڈال دیا. یہاں تک کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے بچانے کے لیے عورت کو نوکری تک میں لگا دیا. اور یہ کیوں لگائے؟ یہ عورت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. 16ویں صدی کے اندر جب یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا تھا اور تجارتی میدان ان کا بہت وسیع ہو گیا تھا, تو اس زمانے سے پہلے عورتیں بازاروں کے اندر کام نہیں کیا کرتی تھی, عورتیں تجارت کی منڈیوں کے اندر نہیں جایا کرتی تھی. لیکن اس زمانے کے اندر جب مہنگائی بڑھ گئی تو یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ عورت اپنا خرچہ خود اٹھائے اور مرد اپنا خرچہ خود اٹھائے. حالانکہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ عورت کے ذمے صرف گھر کی ذمہ داری ہے. اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے. وہ کہیں سے بھی پورا کرے, کچھ بھی کرے, اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے. آج معاشرے کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ عورت اور مرد دونوں شانہ بشانہ کام کریں گے, دونوں کے اندر ایک ہی طرح کی صلاحیت ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے جب دونوں کو الگ الگ صنف بنایا ہے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, تو دونوں کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہے, کھانا بھی پکاؤ, بچوں کو بھی پالو, اور تمہارے اوپر گھر کا خرچہ چلانے کی بھی ذمہ داری بھی ہے, اور اس کے علاوہ بازار سے سودا صرف لانے کی ذمہ داری بھی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہمارے گھر کی عورتیں, ہماری مائیں بہنیں بیویاں جب گھر کا سودا صرف لینے باہر جاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو استشرفہ شیطان تاک جھانک شروع کر دیتا ہے اور اس کو غیر مردوں کی نظروں کے اندر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اور انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں. جب ایک عورت کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی گھر سے باہر نکلے گی, کسی کی بیوی سبزی لینے جائے گی, سودا سلف لینے جائے گی, تو اس معاشرے کے اندر سارے کوئی فرشتے تھوڑی بیٹھے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنی حوث کا نشانہ اس کو بنائیں گے, اپنی نظروں سے اس کو غلیظ کریں گے, اپنی نظروں سے اس کو گندا کریں گے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے اور اس کو دیگر مردوں کی, غیر مردوں کی نظروں کے اندر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اور پھر ہماری عورتیں بھی عجیب ہیں کہ جب گھروں سے نکلتی بھی ہیں کسی ضرورت کے تحت تو خوب بن ٹھن کے نکلتی ہیں, خوب پرفیوم لگا کر اور خوشبو لگا کر نکلتی ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے اور وہ بجتا ہوا زیور پہنے, ایسا زیور کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کچھ پہنا ہوا ہے, چوڑیاں ایسی ہیں جو کھنکھنا رہی ہیں یا پیروں میں بازے پہ ایسے ڈالے ہوئے کہ وہ بج رہے ہیں, تو ایسی عورت سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتے, اللہ پاک کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. اور اگر اس نے ایسی خوشبو لگائی ہو جو کہ پھیل رہی ہو, یاد رکھیے کہ عورت کے لیے پھیلنے والی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. ایسی خوشبو لگائے کہ جو اس کی ذات تک محدود رہے, دوسروں کو محسوس نہ ہو, یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے شوہر کے لیے خوشبو لائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن آج جو ہمارے لیے خواتین کے لیے الگ الگ پرفیوم مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو خوشبو لگاتی ہے وہ عورت کہیں اور ہوتی ہے اور خوشبو یہاں تک آتی ہے, تو ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے, اللہ پاک کی ناراضگی کا اعلان ہے. تو یہ ذمہ داری ہے گھر سے باہر کا کام کرنے کی. کس کی؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر اور ان کو بازار کے اندر مبتلا کر گھر کا سودا صرف لانے کی ذمہ داری ڈال کر ہم بغیرتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ الفاظ میرے نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل الله من السقور يوم القیامت صرفا ولا عدلا, کہ بغیرت آدمی کی قیامت کے دن نہ فرض نماز قبول ہوگی نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ سقور کون ہے, سقور بغیرت کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بغیرت وہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذي ياتي على اهله الرجال, کہ جس کی بیوی کے پاس غیر مرد آئے, گھر پہ بیٹھا ہوا ہے یا باہر جا رہا ہے اور غیر مردوں سے پردہ ہی نہیں ہے, گھر پہ لوگ کھلے عام آ رہے ہیں, تو ایسا شخص جو کہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو پردہ نہ کرائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو دیوس کہا ہے اور دوسری حدیث کے اندر اس کو بغیرت کہا ہے, اور کہا ہے کہ ایسے آدمی کو پر اللہ کی لعنت ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. قیامت کے دن نہ اس کے فرائض قبول ہیں نہ اس کے نوافل قبول ہیں. تو یہ ہم مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھروں کی عورتوں کو پردہ کروائیں, اور خود عورتوں ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ پردے کے اندر رہیں. صرف شدید ضرورت ہو تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. شدید ضرورت, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے, اپنے والدین سے ملنے جانا ہے, کوئی عزیز رشتہ دار ہے ان کے پاس جانا ہے, کوئی ایسی شدید ضرورت کہ اس کو پورا کرنے کے لیے مرد نہ ہو یا گھر پہ کوئی نہیں ہے اس کا بندوبست کرنے کے لیے, تب وہ جاتی ہے بازار کے اندر جا کے کچھ سودا سلف خریدتی ہے, اس کا کوئی اور متبادل بندوبست نہ ہو, تو ایسی صورت کے اندر جائے مکمل پردے کے اندر, اور اس بات کی رعایت رکھے کہ نہ وہ خوشبو لگائے پھیلنے والی کہ لوگوں کو محسوس ہو, نہ کوئی ایسا زیور پہنے کہ وہ بچتا ہو اور لوگوں کو محسوس ہو. اگر اس کے علاوہ کسی اور شکل میں جائے گی, اور آج کل کا تو پردہ بھی عجیب ہے, بعض عورتیں پردے میں جاتی ہیں برقع پہنتی ہیں, لیکن وہ برقعے کی شرائط پوری نہیں ہوتی, کیونکہ برقعے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو ایک ان کا مکمل جسم چھپا ہوا ہو اس کے اندر, نمبر 2 وہ اتنا موٹا ہو کہ جسم جھلکتا نہ ہو, نمبر 3 اتنا چست نہ ہو, ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی ساخت نظر آتی ہو. آج آپ دیکھ لیں
کہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں اور خواتین جو پردہ کرتی ہیں، جو کالے برقعوں کا ایک فتنہ نکلا ہوا ہے، فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کالے برقعے وہ فیشن ہے، برقع نہیں، وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ کپڑوں کے اندر شاید ان کے جسم کی ساخت اتنی محسوس نہ ہو جتنی اس برقعے کے اندر محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کل جو برقعے چل رہے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ خواہ پردے کے نام پر ایک ڈبہ لگایا ہوا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ برقع ایسا ہو کہ جو کہ زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت برقعے بازار کے اندر آتے ہیں کہ آدمی ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ برقعے کو ذرا دیکھ لوں تاکہ میں اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے خرید لوں۔ تو ایسے برقعے مارکیٹ کے اندر پہنے جاتے ہیں لوگ، ایسی خواتین اور ایسے برقعے پہنتی ہیں کہ پردہ تو ہوتا نہیں اس میں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو پردے کا حکم انسان کی عفت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ پردے کا حکم عموماً ٹوٹتا کہاں پر ہے؟ دو موقعوں پر بہت زیادہ توڑا جاتا ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع کے اوپر۔ کسی کے گھر پہ شادی ہو تو اس موقع پہ کوئی ہے ہی نہیں، کہتے کبھی کبھار تو خوشی آتی ہے، اس موقع پر پردے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شادی ہو رہی ہے اور دولہا صاحب اپنی سالیوں کے سامنے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سالیاں اپنے بہنوں سے کوئی پردہ نہیں کر رہی۔ وہ ایک رسم ہے جوتا چھپائی کی رسم، وہ تو شاید سالیاں ہی انجام دیتی ہیں کہ وہ بس ان کے ساتھ خواہ کے اختلاط۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ پردہ بعض مرتبہ اپنے گھر والوں سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ باہر کے اجنبی مردوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنے کہ گھر کے مردوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پردے کا جو اہتمام ضروری ہے وہ 6 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے، جہاں پہ آج کل بالکل پرواہ نہیں کی جاتی۔ بہنوئی اور نندوئی، ان دونوں سے پردہ کرنا بہت ضروری ہے، حالانکہ آج کل کوئی سالی اپنی بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی، اس طرح نندوئی سے کوئی پردہ نہیں کیا جاتا۔ چچا زاد سے، پھوپھی زاد سے، وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بھائی ہیں تو اگر کل کو ان سے نکاح ہو تو نکاح کیوں جائز ہو جاتا ہے؟ کس بات کے بھائی ہیں؟ جن کو اللہ نے بھائی نہیں بنایا وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتے، اور ان سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ گھر کے اندر چچا زاد کا اور مامو زاد کا اور پھوپھی زاد کا آنا جانا اتنا کھلے عام تھا کہ بعد میں وہ بالکل زناکاری کے لیے اور بدکاری کے لیے آمادہ کر دیا اور گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ باہر کے مرد سے تو واسطہ دیر سے پڑتا ہے، لیکن گھر کے اندر آنے والے مرد سے واسطہ سب سے پہلے پڑتا ہے۔ تو چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ جتنے بھی زادے ہیں ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دیور سے پردہ کرنا یہ بھی فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا کہ سسرالی رشتہ داروں سے پردہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا دیور سے بھی پردہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، دیور سے اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ جتنا باہر والے مرد سے خطرہ نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، اور حضور کے ارشادات کے بارے اگر آج عمل کیا جائے تو خاندانوں کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ وجوہات اسی ہوتی ہیں کہ خواہ کی بدمزگی پیدا ہوتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پردے کا حکم انسان کی عافیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پردہ کن سے نہیں ہے یہ بھی آپ سن لیجئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر 12 افراد کا ذکر ہے، ان میں سے سب سے پہلا ذکر ہے شوہر کا، کہ شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ اس کے بعد باپ سے کوئی پردہ نہیں، اولاد سے کوئی پردہ نہیں، بہن سے کوئی پردہ نہیں، بھائی سے کوئی پردہ نہیں، بھتیجوں سے کوئی پردہ نہیں، بھانجوں سے کوئی پردہ نہیں۔ اسی طرح ماموں جو ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں، کہ کچھ رشتہ دار ہیں قریبی، چچا ان سے پردہ نہیں، لیکن چچا زاد سے اور مامو زاد سے پردہ ہے۔ یہ چند افراد ہیں۔ داماد سے پردہ نہیں، اسی طرح ساس سسر سے بھی پردہ نہیں، یہ چند افراد ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رضائی رشتہ دار جو دودھ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ بھی حقیقی رشتہ داروں کی طرح ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور صرف پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر عورت کو کبھی کسی مرد سے بات کرنے کا واسطہ پڑ بھی جائے اور کسی ضرورت کی بنا پر بات کی جائے تو قرآن کریم کے اندر صاف حکم ہے فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا مت کرو۔ عورتوں کی آواز کے اندر اللہ پاک نے ایک فطری نرمی رکھی ہے، لچک سی ہوتی ہے ان کی باتوں کے اندر، اور سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ میلان پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے دن ہی اس برائی کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا اس کو بند کر دیا، فلا تخضعن بالقول، کہ چبا کر باتیں نہ کیا کرو، بلکہ اپنی آواز کے اندر سختی پیدا کیا کرو۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی کسی مرد سے بات کرنے کا واسطہ پڑ بھی جاتا تو آواز کے اندر بھی تبدیلی لے آتی اور منہ پر بھی ہاتھ رکھ لیتی تاکہ آواز اور بھاری ہو جائے۔ اگر عورت سے ایسی آواز میں کوئی بات کرے کسی مرد سے اور بالکل اپنی آواز کو چڑیل کی طرح بنا لے تو کل کسی مرد کی ہمت ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ لیکن آج ہماری عورتیں اپنی آواز کے اندر ویسی ان میں کمی ہوتی ہے اور اس کو اور نرم کر کے اور چبا کر پیش کرتی ہیں، جس سے خواہ مردوں کے خیالات کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ برائی پیدا ہونا فطرت ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ جب بھی تم چبا کر بات کرو گی اور مردوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو گی تو اس کے اندر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والے مرد کے اندر تمہارے خلاف غلط جذبات تمہارے لیے پیدا ہوں گے۔ تو عورت کو اگر واسطہ پڑے کسی مرد سے بات کرنے کا تو اپنی آواز کو
سختی پیدا کرے، آواز کے اندر کرستگی پیدا کرے کہ سامنے والا سمجھے کہ پتہ نہیں میں کس اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر آج کیا ہو گیا کہ ہمارا آپ جہاں پہ فون کریں تو آپریٹر خواتین ہوں گی، اور وہ خواہ ان کے ساتھ آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، سلام کرنا پڑتا ہے، جو کہ اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بات کرے گا اور پھر اس کے لیے بے راہ روی کے دروازے کھلتے ہیں، اور کتنے گناہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو اس پردے کا اہتمام عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور مردوں کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں سے پردہ کرائیں۔ ایک اور چیز جو کہ عورتوں سے متعلق ہے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم مردوں کو دیکھتے رہیں، پردہ کرتی ہیں، برقع پہنا ہوا ہے، لیکن مردوں کو تاک رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے عورت کا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے مردوں کی تاک جھانک کرنا، ان کو دیکھنا حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، یہ بیٹھی ہوئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے گھر پہ تشریف لائے، دور سے آتے ہوئے دیکھے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ احتجبا منہ، کہ تم دونوں پردے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے، تو ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ افعمیابانی انتم، تم دونوں تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو اندھی نہیں ہو، تم اس کو نہیں دیکھ رہی۔ تو جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ ناجائز ہے کہ وہ غیر مردوں کو دیکھے اور تاک جھانک کرے۔ اس کے اندر عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد تو ہمیں نہ دیکھے اور ہم سب کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے سے پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مردوں کو بھی قرآن میں حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ایک میں نے عرض کیا تھا کہ خوشی کے موقع پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور دوسرا غمی کے موقع کے اوپر بھی لوگ پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کسی گھر پہ میت ہو گئی، اب مرد میت ہے تو محلے کی ساری خواتین جا کے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ جس طرح ایک زندہ مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس طرح مردہ آدمی سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی جو قریبی رشتہ دار خواتین ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، صرف وہ دیکھیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے کہ کسی محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور سارے محلے کی خواتین تعزیت کرنے جا رہی ہیں تو میت کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ ان کو دیدار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اب سارے رشتہ دار آ رہے تو رشتہ داروں میں وہ لوگ بھی آ گئے جن سے پردہ تھا، زندگی میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن مرنے کے بعد اس کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے۔ خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور شریعت کے اوپر عمل کرنے میں مزہ ہی تب آتا ہے کہ آدمی اپنے حواس جب اس کے قابو میں نہ ہو، خوشی یا غمی میں، تو اس وقت اگر عمل کرے گا تب اس کی حلاوت محسوس ہوگی۔ ایک صحابی ہیں ام خلاد رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے کے غزوے کے موقع پر انتقال ہو گیا، ان کو خبر نہیں ملی، یہ نقاب لپیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کے پوچھا اپنے بیٹے کا حال لینا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا کہ ان کے بیٹے کا جو انتقال ہو گیا ہے، اور اس غم کے اندر بھی، اس پریشانی میں بھی مکمل نقاب کر کے آئی ہوئی ہے، بالکل چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ تو ان کو حیرت ہوئی اور پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، تم اس حالت میں پردے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا، میری حیا تو نہیں نکلی نا۔ تو یہ انہوں نے سبق سکھا دیا کہ کسی کو اوپر غم آئے تو اس کو بے حیا نہیں ہو جانا چاہیے۔ آدمی غم کے اندر بھول جاتا ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، کل تک میں پردہ کرتی تو آج نہیں کرتی ہوں۔ میں خلات میں سکھا دیا کہ آدمی کو غم آ جائے تو آدمی غم آنے کے بعد یہ نہ ہو کہ غم کے ساتھ اس کے ساتھ کسی بیٹے کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، باپ کا ہوا تو ساتھ میں حیا بھی انتقال کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دو موقع پر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے پردوں کا۔ تو یہ صرف ایک عرض تھی، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کے اندر بغاوت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور صرف یہ نہ سوچے کہ بس میرے گھر کی خواتین پردہ میں نے کہہ دیا، وہ نہیں کرتی تو بس میں بری ذمہ ہو گیا۔ بری ذمہ نہیں ہو گئے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ان کو پردہ زبردستی کروائیں، نہ مانے تو ان کو مار پیٹ کے ذریعے سے بھی ایسی مار جس سے ان کو چوٹ نہ لگے تنبیہ کی جا سکتی ہے کہ پردہ کرنا ان کے ذمہ لازم ہے، اور گھر کی ذمہ داری کا احساس مردوں کے ذمہ ہے۔ ایک اور چیز اب یاد آ گئی جس میں بہت زیادہ آج کل کوتاہی ہے کہ بعض مرتبہ خواتین مرد ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں تو پہلی کوشش تو یہ ہوگا کہ خواتین کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے اپنا علاج کروائے، اور بالفرض لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں یا علاج کرانا ممکن نہیں تو مردوں کے پاس جائے۔ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھ پہ تکلیف ہے تو بس پورا ہاتھ خالی کر دیا، پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو پورا پیٹ ڈاکٹر کے سامنے برہنہ کر دیا، اس میں بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ شریعت نے غیر مرد کے سامنے جسم کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ بھی گیا اور کوئی ایسا حصہ اس کو دکھانا ہے جو کہ پردے میں ہے تو صرف اس حصے کو دکھانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر وہ حصہ ایسی جگہ پر ہے کہ جس کے لیے کپڑے اتارنے پڑے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تھوڑی قربانی دے، اپنے کپڑوں کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر لے اور اس جگہ کو دکھائے۔ آج کل اس میں بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کو جسم دکھانا ہے تو بس پردے کی کوئی احتیاط نہیں کی جاتی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اندر سے دیوسی نکلے، بغیرتی نکلے، اللہ پاک کے احکامات کا عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔
اور یہ ایسا گناہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بغاوت ہے، اور اللہ پاک بغاوت کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرماتے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسائل کیا جی دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا. دیکھ سکتا ہے. چہرے کا پردہ مکمل چہرہ ہے، صرف ایک آنکھ کھلنے کی اجازت ہے کہ وہ راستہ کے اندر کہیں ٹھوکر نہ کھائے، ٹکرا نہ جائے. حضرت ایک صحابی ہیں تابعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو انہوں نے اپنا رومال ماتھے پر ایسے لپیٹا کہ یہ دونوں بھویں چھپ گئی، اور پھر نیچے سے لپیٹ کر صرف ایک آنکھ کھلی چھوڑ دی، باقی پورا چہرہ چھپا ہوا تھا. تو چہرہ مکمل اس کے اندر داخل ہے، بال بھی چہرے کے پردے میں داخل ہے. بعض خواتین برقع پہن لیتی ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسکارف کے اندر ان کی چٹیاں باہر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو عورتوں کے بال بھی پردے کے اندر داخل ہیں. اس کی وجہ بھی عائشہ نے بتا دی کہ مجھے بچپن میں دیکھ چکے تھے، وہ اچانک حادثہ ہوا تھا، بچپن میں دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان گئے تھے. اچھا، واقعہ یہ سوال یہ پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، وہ راستے میں اپنی حاجت کے لیے کہیں رکی تھی. اب وہ ہلکی پھلکی تھی، چونکہ عمر بھی کم تھی اور بدن بھی ان کا بہت ہلکا پھلکا تھا، اور اس زمانے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ خواتین کو ڈولی کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا تھا پردے کے اہتمام کے لیے. اب وہ ان کی ڈولی کو صحابہ کرام یہ اپنی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس آئے، قافلہ چل پڑا، ڈولی اٹھائی. اب چونکہ ہلکی پھلکی تھی تو محسوس نہیں ہوا کہ ڈولی خالی اور چلے گئے. اب یہ جب واپس آئیں تو ڈولی جا چکی تھی، قافلہ جا چکا تھا، پریشان ہو کر میں چادر لپیٹ کر بیٹھ گئی. اب ایک صحابی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ جاتا تو ایک آدمی پیچھے پیچھے رہتا تھا تاکہ قافلے کو کوئی سامان گرا ہو تو اس کو اٹھا لے، یا کوئی آدمی رہ گیا ہو اس کو ساتھ لے کر چل پڑے. تو دیکھا کہ کوئی ان کو نظر آئے گا کوئی راستہ میں لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے پردہ لپیٹ کر. وہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے دور سے دیکھا تو زور سے حضرت عائشہ فرماتی کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ان کی انا للہ پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی اور وہ مجھے پہچان گئے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ پردے کا حکم تو نازل ہو چکا ہے. ہاں، تو وہ چونکہ پردے کا حکم بھی نہیں تھا اور بچپن میں دیکھا ہوا تو اس کی پہچان گئے تھے. مسائل کے اندر نماز کے مسائل الحمدللہ مکمل ہو چکے. بعض خصوصی نمازیں ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. پھر چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے اور رمضان سے متعلق دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو خود رمضان کے مسائل اور ایک زکوٰۃ کے مسائل. تو انشاءاللہ آئندہ یا اس کے بعد سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل، اس کا نصاب کا تذکرہ انشاءاللہ شروع ہوگا. نماز کے مسائل میں سے کچھ چیزیں، کچھ خصوصی نمازیں ہیں جو کہ بعض مواقع پر پڑھی جاتی ہیں. سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اسی طرح صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے. اس کا کچھ بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق تو صرف مختصر سے یہ سن لیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ سورج، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا تو لوگوں کے اندر یہ تصور تھا کہ کسی کی موت پر یا کسی کی پیدائش پر، کسی عظیم آدمی، کسی عظیم واقعے کے اوپر سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس سے منع فرما دی کہ ایسا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کبھی کبھار اپنی امت کو ڈرانے کے لیے، اپنی مخلوق کو ڈرانے کے لیے چاند کو گرہن لگا دیتے ہیں یا سورج کی روشنی سلب کر لیتے ہیں. اس موقع پر شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ تو شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنے معذور بچوں کو جا کے سی بی او پر جا کے مٹی میں دبایا جائے اور سورج سے صحتیابی کا اعتقاد رکھا جائے. جیسے ابھی ہوا تھا، چاند سورج گرہن کا واقعہ ہوا تو سارے کراچی کے معذور بچوں کو اپنی مٹی میں جا کے خواہ مخواہ اذیت میں مبتلا کر دیا گیا تھا. ٹھیک کوئی نہیں ہوتا، خواہ مخواہ کی تکلیف ہے اور یہ بد اعتقادی ہے کہ سورج کے ذریعے سے شفا مل رہی ہے. یہ سارے توہمات ہیں، سب ایسے ہی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اس کا ان واقعات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب اگر ایسا واقعہ ہو، سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے، تو تم اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، استغفار کرتے رہو، دعا کرتے رہو، یہاں تک کہ سورج اور چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. اب سورج گرہن کے اندر نماز کا طریقہ کیا ہے؟ با جماعت نماز ادا کی جائے گی، لمبی نماز ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی، طویل ترین نماز تھی، بہت لمبی نماز تھی. تو یہی حکم ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو با جماعت نماز ادا کی جائے. امام نماز پڑھائے گا با جماعت اور اس کے اندر قرات تھوڑی سی بلند آواز سے کرے گا تاکہ لوگ سنتے رہیں، کیونکہ لمبی نماز ہوتی ہے، اگر خاموش نماز ہو تو لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو معمولی سی بلند آواز کے اندر وہ قرات کرے گا. اگر آپ حضرات کو یاد ہو
تو کچھ سال پہلے سورج گرہن ہوا تو ہماری اس مسجد میں بھی 2 مرتبہ سورج گرہن کی نماز ہوئی تھی. بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے آج 10 سال یا اس کے قریب ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر جب تک سورج گرہن چل رہا ہے تو آدمی نماز کے اندر مشغول رہے، استغفار کے اندر مشغول رہے. صرف یہی سورج گرہن سے متعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چاند کو گرہن لگ جائے تو چاند گرہن چونکہ رات کو ہوتا ہے تو اس موقع پر اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ آدمی استغفار کرے، دعا کرتا رہے اور نماز پڑھے. فرق صرف یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز باجماعت ہوگی اور چاند گرہن کی نماز باجماعت نہیں ہوگی، بلکہ انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے گی. صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں اور کوئی حکم نہیں ہے. تیسری چیز استخارے کی نماز ہے، بیان اصل اس کا کرنا تھا، یہ 2 چیزیں ویسے یاد آ گئی. استخارے سے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کام پیش آتا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ تھی کہ آپ ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. استخارے کا مطلب مشورہ کرنا، کس سے؟ اللہ پاک سے مشورہ کرنا. اس کا اصل مطلب مشورہ نہیں ہے، اس کا اصل مطلب خیر طلب کرنا ہے. آج معاشرے کے اندر استخارے سے متعلق عجیب یہ بد خیالی یا غلط مسئلہ پھیل گیا ہے کہ استخارہ گویا کہ آدمی کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے استخارہ نکال کر دے دیں. آج بھی میں کہیں سے گزر رہا تو بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے استخارہ سینٹر. یہ باقاعدہ کاروبار بن گیا ہے استخارہ سینٹر، اور آن لائن استخارہ، ٹی وی پر استخارہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں. یہ سب کے سب دھوکے اور فراڈ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواہ لوگوں کو لوٹنے کے چکر ہے. استخارے کی حقیقت کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب بھی کسی کام کے اندر تردد ہو، کوئی کام شروع کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی بھی کام جس کے اندر آدمی متردد ہو کہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ استخارہ کر لو. استخارے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھ لے. اس کے بعد استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. نماز کی دعاؤں کی کتاب کے اندر یہ دعا آپ کو مل جائے گی. یہ دعا پڑھ کر آدمی اگر رات کا وقت ہے تو سو جائے، اور ممکن ہے اس کو کوئی خواب نظر آ جائے، ضروری نہیں ہے. آج استخاروں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب سو جائیں گے تو یقیناً کوئی خواب نظر آئے گا، کوئی اچھی چیز نظر آ جائے گی، تو ضروری نہیں ہے، امکانات ہیں. کوئی اچھا خواب نظر آ جائے تو اچھی دلیل ہے. ورنہ استخارے کا اصل مقصد اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خیر طلب کرو، یہ دعا کر لو، اور اس کے بعد جس کام کا ارادہ ہے اس کام کو شروع کر دو. خیر ہوگی تو اللہ پاک کام کو آسانی سے کر دیں گے، اور اللہ پاک کے علم میں اس کو کوئی شر ہوگا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا فرما دیں گے. استخارہ صرف اتنا سا ہے، یہی حقیقت ہے. خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح دل کا طبعی میلان ہو جانا، یہ امکانات ہیں، لیکن فوراً آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ بس آپ رک جائیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رک جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. استخارہ کر کے آدمی کام شروع کر دے، اس کے بعد خیر ہوگی تو اللہ پاک راستے کھول دیں گے، اور شر ہوگی اللہ پاک کے علم میں تو اللہ پاک اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. بندے کا خود دل ہی مطمئن نہیں ہوگا، پریشان ہو جائے گا، اس کام کو چھوڑ دے گا. اس کے علاوہ استخارے کے جو بھی طریقے رائج ہیں اور جو بھی شارٹ کٹ استخارہ آج کل نکلا ہوا ہے کہ 2 منٹ کا استخارہ اور آپ 5 منٹ بعد فون کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا، غیب کا علم صرف اللہ پاک کو، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. استخارے کا صرف یہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی وقت ہے، مہینے بعد، ہفتہ 10 دن بعد کام کرنا ہے تو استخارہ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 7 دن تک کرنا. یہ استخارے کے اعمال میں سے کہ 7 دن تک استخارہ کیا جا سکتا ہے. 7 دن کے اندر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فوراً کوئی کام پیش ہے، بس ابھی 10 منٹ بعد کسی کام کا واسطہ پڑ گیا، اس کو کام کرنا ہے. اب اگر وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کر لے، سونا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر اتنا بھی وقت نہیں کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے استخارے کی نیت سے وہ پڑھ لے، اللہ پاک خیر پیدا فرما دیں گے. اور چھوٹی سی دعا یاد کر لیں، اللہم اخر لی واختر لی، اللہم اخر لی واختر لی، اللہ میرے لیے انتخاب کر دیجئے اور اچھا انتخاب کر دیجئے. تو اگر کبھی ایسا واسطہ پیش ہے کہ بس فوراً کوئی کام کرنا ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، وقت نہیں، تو بس یہ دعا کر لیں اللہم اخر لی واختر لی، کرتے رہیں اور اپنے کام کی طرف قدم بڑھا دیں تو اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیں گے. تو یہ 3 مسائل آپ کے سامنے آ گئے، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، اور اسی طرح استخارے کی نماز. جی رک جائیں گے جب وہ گزر جائے. سورج گرہن کے دوران اگر زوال کا وقت آ گیا
زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے تو وہیں پر روک دیں گے اپنی نماز کی حالت میں، جب وہ وقت گزر جائے تو دوبارہ اس کو جاری رکھیں گے، کنٹینیو کر لیں گے. جی جو اور سوال ہو تو دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے گزر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے احوال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے بچا لیجیے. ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا دینی ادارہ اس وقت کچھ آزمائشوں میں ہے، اس کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں. دعا کیجیے اللہ پاک ہر طرح کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرمائے اور سازشوں کرنے والی کی سازشوں کو اللہ پاک اپنی کی طرف لوٹا دے. ان کے شر سے ہر دینی ادارے کو اللہ پاک محفوظ رکھے. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.